السلام علیکم. امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. تو ماشاءاللہ سے میں بھی ریکمنڈ ہو چکا ہوں ایس آر سی کوئٹہ سے. 10 جنوری 2024 کو میرا انٹرویو تھا. صبح 7:30 بجے ہمیں بلایا گیا تھا. تو میں بھی پہنچ گیا تھا. 7:40 تک میں پہنچ گیا تھا. تو وہاں پر تقریباً 7:50 تک انہوں نے بایوڈیٹا فارم ہینڈ اوور کر دیے. بایوڈیٹا فارم جب ہم نے فل کیے تھوڑی دیر بعد ہمیں ایسے ٹاپکس ملے. ایسے ٹاپکس میں ہمیں انگلش کا ٹاپک ملا تھا می اینڈ مائی بیسٹ فرینڈس ایڈونچرس. اور اردو جو ٹاپک تھا وہ تھا وقت کی پابندی کی طالب علم کے لیے اہمیت. تو میں نے الحمدللہ کوشش کی. ایسے تو ٹھیک تھے. میں نے کوشش کی. ہم نے تو تیاری الحمدللہ پہلے سے کی ہوئی تھی. ہر رات کو سر کی کلاسز ہوتی تھیں. ان میں ایسے ٹاپکس بھی ہمیں یعنی کہ ہر رات کرائے جاتے تھے. اس کے علاوہ ڈسکشن انگلش ٹاپک پر ڈسکشن بھی ہوتے تھے ہمارے. تو الحمدللہ جب ایسے آیا ایسے کا تو میرے لیے مسئلہ نہیں تھا. پھر میں نے الحمدللہ بالکل پریسائز رائٹنگ میں نیٹ کلین بالکل ڈیٹیل اورینٹیڈ ہو کر میں نے اپنا ایسے پورا لکھا. دونوں ایسیز لکھے. 30 منٹ دیے تھے. 30 منٹ میں الحمدللہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد ہمیں بلایا گیا ویٹنگ ہال میں. ویٹنگ ہال میں جب میری باری آئی تو پی اے نے دروازہ کھولا. تو میں نے کہا سر میں آئی کم ان. تو انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب نے کہا کہ پلیز کم ان اینڈ سٹ ڈاؤن. تو میں آتے ساتھ ہی سلام کر کے بیٹھ گیا. تو سر نے حوال پوچھا. میں نے کہا سر الحمدللہ سر گریٹ فائن. تو انہوں نے کہا کہ انٹروڈیوس یور سیلف. میں نے بالکل سر نے جس طرح سے ہمیں کہا تھا یعنی کہ ایک پیٹرن کے مطابق اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے. تو میں نے انٹروڈیوس کیا اسی حساب سے. اور بالکل کانفیڈنٹ ہو کر آئی ٹو آئی میں نے دیکھا. آئی کانٹیکٹ میں نے بالکل تھوڑا نہیں کسی کے ساتھ. نہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب کے ساتھ نہ ہی سائیکولوجسٹ کے ساتھ. تو انہوں نے زیادہ کچھ مجھ سے پوچھا نہیں. کیونکہ اس لیے میں نے یعنی کہ کویشچنز یعنی کہ وہ لوگ صرف اور صرف آپ کا کانفیڈنس چیک کرتے ہیں. تو میرا جو فرسٹ امپریشن تھا وہ شاید ان لوگوں کو اچھا لگ گیا ہوگا. تو انہوں نے صرف اور صرف فیملی ریلیٹڈ کویشچنس کیے اور ہابیز کے ریلیٹڈ مجھ سے کویشچنس کیے. پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ کرنل صاحب نے سائیکالوجسٹ کو کہا کہ اوور ٹو یو. تو سائیکالوجسٹ نے کہا کہ آپ نے الحمدللہ اتنا اچھا انٹروڈکشن تو دے دیا. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے مارکس کیوں کم ہیں میٹرک میں. میں نے کہا سر میٹرک میں نے محنت نہیں کی تھی. تو بالکل میں نے سادہ سیدھا جواب دے دیا. اور سر میں نے ایف ایس سی میں محنت کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو ریجیکٹ کر لوں تو آپ کیا کریں گے. میں نے کہا سر پھر میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا پھر میں ریجیکٹ کر لوں. میں نے کہا پھر کروں گا کوشش سر. انہوں نے کہا اس بار بالکل آخری لاسٹ ٹائم میں آپ کو ریجیکٹ کر لوں. میں نے کہا سر پھر میں نے ان کو آگے کے پلانس بتائے. تو انہوں نے کہا کہ پھر کرنل صاحب کو کہا کہ سر آپ بات کریں. تو کرنل صاحب نے کچھ اور مجھ سے کویشچنس کیے میرے علاقے کے بارے میں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اٹ واز اے پلیجر میٹنگ یو تو یو مے گو ناؤ. تو میں سمجھ گیا. میں نے تھینک یو کہا. خاموشی سے اٹھ کے میں نے روم کا دروازہ کھولا اور چلا گیا. جب میں باہر آیا مجھے اطمینان محسوس ہوا. پہلے پینک تھا الحمدللہ لیکن یہ تھا کہ ایک تیاری کے ساتھ گیا تھا اور بالکل اطمینان سے انٹرویو دیا. کوئی پریشانی نہیں تھی. میرے بعد بچے آ رہے تھے باہر. وہ بہت زیادہ پینک تھے. ان سے جنرل نالج کے کویشچنز ہو رہے تھے. وہ جنرل نالج کے کویشچنز کے اوپر پریشان تھی کہ بھئی باہر نکل رہے تھے. کوئی انہیں کہہ رہا تھا اس کا یہ آنسر ہے یہ آنسر ہے وہ آنسر ہے. تو کچھ لڑکوں سے غلط ہو رہے تھے. حالانکہ میں جب باہر نکلا میں جب کچھ دوست تھے میرے ان کو بتایا یار مجھ سے ایسے جنرل نالج کے کویشچنز ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کے 2 کویشچنز ان میں سے غلط آئے ہیں. آپ نے بہت غلط جواب دیے. لیکن مجھے لگا کہ ہو جائے گا کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا. تو میرا کانفیڈنس برابر تھا کانفیڈنس. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری تیاری صحیح تھی. جب ہمارا رزلٹ آیا تقریباً شام کو عصر کے وقت 4 بجے ہمارا رزلٹ آیا تو ہم 30 بچے تھے. 30 میں سے 18 پاس تھے. تو ان میں سے الحمدللہ میں بھی تھا ایک. تو 12 بچے جو تھے وہ ان میں سے کچھ بچے ایسے تھے کہ وہ ویٹنگ ہال میں جب انٹرویوز ہو رہے تھے تو وہ وہاں پر کچھ یعنی کہ ناچاکیاں کر رہے تھے. مینرز ان میں زیادہ نہیں تھے کیونکہ اس لیے وہ سرویلنس کیمرہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کون سا بچہ کیسا ہے. اور انٹرویوز کے بعد انسان جو ہوتا ہے نا تو وہ واپس آ رہے تھے ویٹنگ ہال میں.
ویٹنگ ہال میں جانا نہیں چاہیے انسان کو اپنا، یعنی کہ جہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے وہاں پر بیٹھ جائیں، زیادہ وہاں سے ہلے جلے نہیں، تو بالکل کام رہیں۔ میں تو الحمدللہ پاس ہو گیا، جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے ان پر عمل کیا، سر نے بتایا، سر نے بہت زیادہ ہیلپ کی، میں تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ دوسری بات یہ کہ بچے وہاں پر رہ کیوں گئے؟ بچے وہاں پر کچھ وجوہات ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ رہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر اکثر بچوں کو جب بایو ڈیٹا فارم مل رہا تھا تو وہ لوگ پینک ہو رہے تھے، وہ کچھ بچے تو ایسے تھے کہ اپنے رول نمبر وغیرہ ہی بھول رہے تھے۔ تو اور یعنی کہ آپ کو پہلے اپنا بایو ڈیٹا فارم بالکل پڑھنا چاہیے، پورا آپ پڑھیں، پھر اس کے بعد ہمیں سر نے جس طرح کی گائیڈنس دی تھی ہم نے اسی طرح اپنا ایسے لکھا، اور بالکل بہترین انداز میں لکھا۔ مجھے تو ایسے پر 100% یقین ہے کہ میرے ایسے اگر 20 مارکس آئیں تو 20 آؤٹ آف 20 آئیں گے، کیونکہ اس لیے ایسے یعنی کہ میں نے بہت بہترین لکھے۔ اس کے علاوہ انٹرویو تھا، انٹرویو بھی میرا بیسٹ گیا کیونکہ میں تیاری کی تھی اور سر کے پاس کی تھی، بہت بہترین تیاری کراتے ہیں سر۔ میں آپ لوگ کو بھی سجیسٹ کروں گا، آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ تیاری کریں، سر کے پاس کریں، اور الحمدللہ پاس ہو کر آئیں۔ والسلام۔